حضرت ابو ہریرہ اور حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اتنے میں 2 آدمی آپ کے پاس ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہمارے مابین کتاب اللہ کی کتاب کے مطابق ہم دونوں میں فیصلہ کریں۔ دوسرا شخص جو پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہوشیار تھا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ سنائے اور مجھے معاملے کی نوعیت کی وضاحت کرنے دے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل، اپنی بات بیان کرو۔ وہ کہنے لگا بات دراصل یہ ہے کہ میرا بیٹا اس آدمی کے گھر محنت مزدوری کیا کرتا تھا اور اس کے گھر میں اس کا آنا جانا تھا، چنانچہ میرے بیٹے نے اس کی بیوی سے بدکاری کا ارتکاب کیا۔ اس کے بعد میں نے معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی جانب سے 100 بکریاں اور 1 لونڈی دے کر اسے راضی کر لیا۔ پھر میں نے اس سلسلے میں اہل علم سے فتویٰ پوچھا تو انہوں نے مجھے شرعی سزا بتائی کہ میرے بیٹے کو تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے ملک بدر یعنی دیش سے نکال دیا جائے گا، اور جبکہ اس کی بیوی کو سنگسار کیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن کر ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق ہی فیصلہ کروں گا۔ تم اپنی لونڈی اور بکریاں واپس لے جاؤ اور تمہارے بیٹے کو تو 100 کوڑے لگا کر سال بھر کے لیے جلا وطن کیا جائے گا، اور اے انس اس آدمی کی بیوی کے پاس جاؤ، اگر وہ زنا کا اعتراف کر لیتی ہے تو اسے سنگسار کر دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور پوچھا تو اس عورت نے زنا کا اعتراف کر لیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے اسے سنگسار کر دیا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیز تھی جن کا نام حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ پہلے یہ کسی اور کی کنیز تھی اور اس نے ان کا نکاح حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا، اور چونکہ اصول یہ ہے کہ اگر آقا اپنی باندی یعنی لونڈی کی کسی سے شادی کر دے تو آقا کو اپنی باندی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آقا جس سے چاہے اس کا نکاح کر دے، اسی لیے کہ کنیز اس کی ملکیت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی مرضی پوچھے بغیر ان کا نکاح حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا، اور حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں میں کوئی پسندیدہ شخصیت کے مالک نہیں تھے، بلکہ یہ سیاہ فام یعنی کالے اور بدصورت تھے، اور جبکہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حسین و جمیل خاتون تھی، اور اس حالت میں ان کا نکاح ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ ان کو خرید کر آزاد کر دے، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خریدا اور پھر آزاد کر دیا۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ جب کوئی کنیز آزاد ہو جائے اور اس کا نکاح پہلے سے کسی کے ساتھ ہو چکا ہو تو اب اس کو آزادی ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ نکاح کو برقرار رکھے یا نکاح کو ختم کر دے اور پھر کسی دوسرے سے نکاح کر لے۔ جب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہوئی تو شریعت کے مطابق ان کو بھی نکاح کو ختم کرنے کا اختیار مل گیا، اور ان سے کہا گیا کہ اگر تم چاہو تو مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح برقرار رکھو، اور اگر چاہو تو اس نکاح کو ختم کر دو۔ انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ میں مغیث کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور اس طرح انہوں نے اپنے نکاح کو ختم کر دیا۔ اب چونکہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے بہت محبت تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ منظر اب تک مجھے بھولے نہیں بھولتا کہ حضرت مغیث مدینہ کی گلیوں میں اس طرح گھوم رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور آنسوؤں سے داڑھی بھی تر ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو منا رہے ہیں اور ان کو اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے اس فیصلے کو تبدیل کر لو اور دوبارہ مجھ سے نکاح کر لو، مگر حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی کہ مانتی ہی نہیں تھی۔ آخر کار حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا ہے کیونکہ مجھے ان سے بہت تعلق ہے اور اتنا عرصہ ساتھ گزارا ہے، لیکن اب وہ میری بات نہیں مانتی، آپ بھی ان سے میری سفارش فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا اگر تم اپنے اس فیصلے سے رجوع کر لو تو اچھا ہوگا، اسی لیے کہ مغیث تمہارے بچے کے باپ ہے اور بیچارے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
آپ یہ تو فرما رہے ہیں کہ رجوع کر لوں، پہلے یہ بتائیے کہ آپ کا میرے لیے حکم ہے یا مشورہ؟ اگر یہ آپ کا حکم ہے تو بے شک سر تسلیم خم ہے اور میں ان کے ساتھ دوبارہ نکاح کو تیار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو میں سفارش کر رہا ہوں، یہ میرا حکم نہیں ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ حکم نہیں ہے، یہ سفارش اور مشورہ ہے، تو فوراً کہہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر یہ مشورہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آزادی ہے کہ میں اسے قبول کروں یا نہ کروں، لہٰذا میرا فیصلہ یہی ہے کہ اب میں دوبارہ ان کے پاس نہیں جاؤں گی۔ چنانچہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں گئی اور ان سے علیحدگی یعنی جدائی اختیار کر لی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفارش اس لیے کی کہ آپ جانتے تھے حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر صورت کی کوئی خرابی نہیں، اگر یہ ان کی بات مان لے گی اور دوبارہ ان کے نکاح میں آ جائے گی تو ان کو بہت اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے اس نے اللہ کے ایک بندے کی خواہش کو پورا کیا اور اس واسطے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفارش کر دی۔ لیکن جب انہوں نے سفارش کو قبول نہیں کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کو یہ سبق دیا کہ مشورے کو ہرگز نہ سمجھو کہ اس کے ذریعے دباؤ ڈالا جاتا ہے یا اس پر عمل لازمی کیا جاتا ہے، بلکہ مشورے کا مقصد صرف توجہ دلانا ہوتا ہے، اس کے بعد اختیار ہے کہ چاہے اس پر عمل کرے چاہے عمل نہ کرے۔ عاصم احول حضرت حسن کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، یہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی کو پکڑ کر لایا، اس نے اس کے قریبی رشتہ دار کو قتل کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مقدمہ سننے کے بعد فرمایا، کیا تمہیں دیت چاہیے؟ اس شخص نے کہا، میں دیت لے کر معاف ہرگز نہیں فرماؤں گا، بلکہ مجھے تو خون کا بدلہ خون چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو قاتل کو معاف کر سکتا ہے؟ اس نے کہا، بالکل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اسے لے جاؤ اور قتل کر دو۔ جب وہ شخص قاتل کو لے کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے نکل گیا تو آپ نے فرمایا، اگر اس نے قاتل کو قتل کر دیا تو یہ بھی اس کے مانند ہوگا۔ یہ سن کر ایک آدمی اس شخص سے جا ملا جو قاتل سے قصاص یعنی بدلہ چاہتا تھا، اور اس نے بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، یعنی اگر تم اس قاتل کو قتل کر دو گے تو تم بھی اس کے مانند ہو جاؤ گے۔ یہ سننا تھا کہ اس شخص نے قاتل سے قصاص لیے بغیر یعنی بدلہ لیے بغیر چھوڑ دیا اور واپس اپنے گھر چلا گیا، حالانکہ اس وقت وہ ایک مضبوط ڈور قاتل کی گردن میں ڈال کر کھینچ رہا تھا۔ ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ اگر یہ قتل کر دے گا تو اس کے مانند ہوگا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر اس نے قاتل کو قتل کر دیا تو گناہ میں اس کے مانند ہوگا۔ مطلب کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے قاتل کو بطور قصاص قتل کر دینے کو پسندیدہ ٹھہرایا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں قصاص لینے کو ناپسند فرمایا اور آپ کی خواہش تھی کہ وہ قاتل کو معاف کر دے۔ آپ نے اعتراض کے طور پر یہ الفاظ کہے جس سے قصاص لینے والے شخص کو گمان ہوا کہ اگر میں نے قاتل کو قتل کر دیا تو پھر میں بھی اسی کی طرح گنہگار ہو جاؤں گا، اسی لیے معاف کر دینا ہی بہتر ہے، کیونکہ قاتل نے بھی پہلے ایک آدمی کا خون بہایا ہے، اور اگر یہ شخص بھی ایک آدمی کا خون بہائے گا تو اس طرح یہ دونوں ہی قتل میں برابر ہو جائیں گے۔ البتہ پہلا قاتل ظالم ہے جس نے ناحق خون بہایا، اور یہ دوسرا قاتل حق بجانب ہے جس نے بطور قصاص بدلہ لینے کے لیے خون بہایا۔ رسول اکرم